بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ مسجد کے آداب۔ خدا کی نظر میں روئے زمین کا سب سے زیادہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ خدا سے پیار رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھی پیار رکھتے ہیں۔ قیامت کے ہیبت ناک دن میں جب کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، خدا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ بخاری۔ مسجد کی خدمت کیجیے اور اس کو آباد رکھیے۔ مسجد کی خدمت کرنا اور اس کو آباد رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ خدا کی مسجد کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھیے۔ مسجد میں جماعت اور اذان کا باقاعدہ نظم رکھیے اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیجیے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ مومن کی پوری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں جمع رہتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کے ہمنشین ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر بیمار پڑ جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں لگے ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے ذوق و شوق سے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام مسجد میں نماز کے لیے جانا ایسا ہے جیسے جہاد کے لیے جانا۔ اور یہ بھی فرمایا، جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا، نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ ابن حبان۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھیے۔ مسجد میں جھاڑو دیجیے، خوشبو لگائیے۔ خاص طور پر جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کو پاک و صاف رکھنا، مسجد میں خوشبو سلگانا، بالخصوص جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانا جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ مسجد میں ڈرتے لرزتے جائیے۔ داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیے اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجیے کہ خدا کی عظمت و جلال آپ کے دل پر چھایا ہوا ہو۔ ہنستے بولتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے، جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے اور رکعت پا لینے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں۔ یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ رکعت ملے یا نہ ملے، سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجیے۔ مسجد میں سکون سے بیٹھے اور دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ مسجد میں شور مچانا، ٹھٹھا مذاق کرنا، بازار کے بھاؤ پوچھنا اور بتانا، دنیا کے حالات پر تبصرہ کرنا اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد خدا کی عبادت کا گھر ہے، اس میں صرف عبادت کیجیے۔ مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائے جو مسجد کے احترام کا شعور نہ رکھتے ہوں اور مسجد میں پیشاب پاخانہ کریں یا مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیے۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کر ذکر و تلاوت کریں۔ اگر آپ کی کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے۔ نبی علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی شخص اس طرح اعلان کرتا تو آپ ناراض ہوتے اور یہ کلمہ فرماتے، خدا تجھ کو تیری گئی ہوئی چیز نہ ملائے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آ جائے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ خدایا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیے۔ اس نفل کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اس طرح جب کبھی سفر سے واپسی ہو تو سب سے پہلے مسجد پہنچ کر 2 رکعت نفل پڑھیے اور اس کے بعد اپنے گھر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ خدایا میں تجھ سے تیری فضل و کرم کا سوال کرتا